بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف۔ پروگرام ہے اختلاف۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی تمام تر امیدیں عدالتوں سے تھی، مگر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں کے سٹرکچر اور طریقہ کار میں ایک بڑی تبدیلی ہوئی۔ 26ویں آئینی ترمیم نے ان امیدوں پر پانی پھیر دیا اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے دور کا خاتمہ ہوا اور ماضی کی عدالتی پریکٹسز کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کی امیدیں امریکی انتخابات پر بن گئیں اور ٹرمپ کی جیت کے بعد کہا جانے لگا کہ 20 جنوری کو اقتدار سنبھالنے کے بعد پاکستان کے سیاسی حالات میں بدلاؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ امیدیں باندھ لی گئیں، صدر ٹرمپ کی تقریب علمبرداری ہوئی اور سابق وزیر اعظم کو مدعو کیا جائے گا۔ اس حوالے سے کہا جا رہا تھا امریکی صدر کے مشیر رچرڈ گرینل کے ٹویٹس اور پھر بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کی امیدوں میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہاں تک کہا جانے لگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو شروع کیا گیا مذاکراتی عمل ہے وہ بھی شاید مغربی دباؤ میں کیا جا رہا ہے۔ تاہم نہ تو بانی پی ٹی آئی کو صدر ٹرمپ کی تقریب علمبرداری میں مدعو کی گیا، نہ ہی وہاں سے کوئی ایسا پیغام آیا جس سے تحریک انصاف کی امیدیں وابستہ تھی، بلکہ صورتحال یکسر بدل کر رہ گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے نئی امریکی انتظامیہ سے متعلق اندازے انتہائی غلط ثابت ہوئے اور ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل بھی رک گیا اور پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جو جوڈیشل کمیشن نہ بنائے جانے پر مذاکراتی عمل ختم کرنے کا اعلان کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے مذاکراتی عمل کا حصہ بننے کے بجائے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور ممکنہ گرینڈ الائنس بنانے پر مشاورت شروع کی گئی ہے اور پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر آنے کے لیے پر توڑ رہی ہے۔ ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں اور سیاست کے حوالے سے مستقبل پر بات کریں گے، پی ٹی آئی کے مستقبل پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لیے جو پینل میں ہمارے رفقا موجود ہیں، ہمارے دوست، ہمارے سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں جناب پی آر اے کے فنانس سیکرٹری اصغر چودھری صاحب، اس کے علاوہ ہمارا سینئر صحافی جناب باقر حسنین صاحب اور ہمارے جو سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں جناب شہزاد مرزا صاحب۔ ہم ان سے آج اس پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو پی ٹی آئی کی امیدیں تھیں، پہلے ان کی امیدیں تھیں عدالت کی طرف سے، پھر ان کی امیدیں تھیں 8 فروری کے انتخابات کے بعد جو بانی پی ٹی آئی نے تمام تر امیدیں عدالتوں سے تھیں اور عدالتی نظام میں ایک بڑی تبدیلی ہم نے دیکھی کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئی اور بانی پی ٹی آئی کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو چیپٹر کلوز ہو گیا؟ بہت شکریہ کاشف صاحب۔ دیکھیں پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا جب 9 مئی کو بانی چیئرمین کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد جب 9 مئی کا ایک سانحہ، میں اسے سانحہ ہی کہوں گا، ملکی سیاست میں اس طرح آج تک کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا بس اب پی ٹی آئی تو ختم ہوگی، بلکہ میں پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کا وہ جملہ بھی دہراؤں گا، جیسے وہ کہتے تھے کہ پروگرام تو بڑھ گیا، تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا پروگرام بڑھ گیا، لیکن پی ٹی آئی نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ 8 فروری آپ کے سامنے ہے، مطلب یار کریلے جیسے تو آپ نے انہیں وہ دیے تھے انتخابی نشان، جو تلاش کرنے بھی مشکل تھے، ایسے انتخابی نشانات دیے گئے اور بعد میں کیا نتائج نکلے وہ بھی آپ کے سامنے۔ ایک بڑی پارٹی، بلکہ پارلیمان کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، گو کہ اسے وہ مخصوص نشستیں بھی نہیں ملی ہیں، تو بیانیہ وہاں پر بھی نہیں ختم ہوا۔ پھر بلا شبہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ٹرمپ والا معاملہ، جو پی ٹی آئی کے دوست بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر کے رکھی ہوئی تھی انہوں نے، وہ ان کی امیدوں کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیا گیا، اوس پڑ گئی ان کے اوپر۔ پھر مذاکرات کا عمل انہوں نے، جو کمیشن والا معاملہ جو چل رہا تھا سارا، وہ ختم کیا کہ نہیں جی اب دوبارہ سڑکوں کے اوپر آئیں گے ہم۔ لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو کچھ 26 نومبر کو پی ٹی آئی نے فیس کیا ہے وہ دوبارہ اتنی جلدی سڑکوں پر آئے گی۔ لیکن ایک بات ہے، سیاسی منظر نامے سے آپ پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکتے، کچھ بھی آپ کر لیں، جو طریقہ، جتنے کارکن پی ٹی آئی کے گرفتار ہوئے کیا کسی اور سیاسی جماعت کے ہوئے؟ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ آج بھی آپ جا کے اڈیالہ جیل دیکھ لیں، اٹک چلے جائیں، جیلم چلے جائیں، آپ کو پی ٹی آئی کے کارکن ہی نظر آئیں گے۔ تو آپ تو خان جو بانی پی ٹی آئی ہیں، وہ ایک نئی گیند انہوں نے کھیلی ہے، اور خاص کر کے اپنا جو ان کا بیس کیمپ ہے خیبر پختونخوا میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جس شخص کو وہ لے کر آئے ہیں وہ تو بڑا ملنگ سا فقیر سا بندہ ہے، وہ
وہ مطلب آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لینڈ کروزر جو ایک کلچر ہے ہمارا اس سے اس کا بزدار بھی بڑا ملنگ تھا. بزدار تو ملنگ تھے نا, یہ ملنگ نہیں ہے, یہ کارکن ہے, اور اسے بلکہ خان نے خود یہ کہا تھا کہ یہ میرا بڑا جو ہے وہ شریف ورکر ہے, ٹھیک ہے, شریف کارکن ہے, لیکن وہ اتنا بھی شریف نہیں ہے. آتے ساتھ آپ نے دیکھ لیا اس کا لب و لہجہ آپ نے دیکھ لیا, اور جو کچھ جنید اکبر خان کرنے جا رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر خیبر پختونخوا میں ایک نئی جان ڈال دے گا. یہ آپ اسے ریکارڈ پر رکھیے گا میری اس بات کو. دیکھیں آپ نے وہ آپ کے ہمارے دوست ہیں گنڈا پور صاحب, ماشاءاللہ گنڈا پور صاحب بہت اچھے انسان ہیں, بڑی اچھی وہ بڑھ کے بھی مارتے ہیں, پھر رات کو جب جا کے ملتے ہیں تو پھر وہاں پر مفاہمت کی بھی بات ہوتی ہے. لیکن جنید اکبر کے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا جو کچھ اب تک جس حد تک ہم جنید اکبر کو جانتے ہیں. پھر سیاسی منظر نامے میں آپ پیپلز پارٹی کو مائنس نہیں کر سکتے سر. یہ جو آپ کو بڑا سکون نظر آ رہا ہے نا, یہ سمندر کا سکوت ہے, اوپر اندر طغیانی ہے, طوفان ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کمفرٹیبل نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اور آپ کو پتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک پیپلز پارٹی اس میں نہیں آ سکی ہے, آپ کے وفاقی کابینہ میں نہیں آ سکی ہے. پنجاب میں آپ نے گورنر تو ان کا لگا دیا, مانتے آپ, مطلب گورنر کی یہ بھی حیثیت وہاں پر نہیں ہے کہ وہ ایک پٹواری تک کو بھی تبدیل کر سکے, یا اس کی وجہ سے ایک ایسے جو گورنر تو ایک علامتی ہوتا ہے نا, علامتی ہوتا ہے نا, ہمارے صدر صاحب کا ایک علامتی ہوتا ہے سر. لیکن صدر صاحب کام تو سارے ڈلوا رہے نا سر, صدر صاحب کی تو اور بات ہے نا. پنجاب کے اندر اور نون لیگ دیکھیں ان کو صوبے میں گورنر کی حیثیت تو ایک وفاق کے نمائندے کی ہے نا, لیکن سر پاور شیئرنگ ایک فارمولا تھا نا, وہ پاور شیئرنگ فارمولا کہا گیا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان تھا. اب پیپلز پارٹی کہنے کو تو حکمران جماعت ہے, پاور تو اصغر صاحب انہوں نے شیئر کر دی نا, انہوں نے آپ کو گورنر کا عہدہ دے دیا پیپلز پارٹی, آپ مراد کیا پیپلز پارٹی کو. تو سر پھر وہ پاور یہی تھی کہ بس وہ گاڑی اور جھنڈا ہے, اور وہ گورنر کے اختیارات تو جو آئین میں درج ہیں وہی ہیں. سر طے یہ ہوا تھا کہ جن حلقوں سے پیپلز پارٹی جیتی ہوئی ہے, یا جن حلقوں میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, جن ڈویژنز میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے, وہاں پر پیپلز پارٹی کو پاور دی جائے گی. تو انہوں پتا ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہوتی ہے ہمارے ایم پی اے کا یہی تو ہے کہ پٹواری چینج ہو جائے, جی ایس ایچ او چینج ہو جائے, ڈی پی او مرضی کا لگ جائے, ہمیں وہ ترقیاتی کام مل جائے. تو وہ تو پنجاب کے اندر تو وہ ان کا نہیں ہو رہا ہے, وہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے. تو یہ بھی ایک چل رہا ہے معاملہ. گزشتہ دنوں بھی ملاقات ہوئی تھی, رات گئے ایک ملاقات ہوئی تھی, اور راضی کرنے کی کوشش کی گئی تھی, مگر وہ پیپلز پارٹی اس طرح راضی نہیں ہے. پھر وہ جو ایک نئی کینال کا جو منصوبہ ہے, آپ کو پتہ ہے پورے سندھ میں جو ہے پروٹیسٹ اس کے اوپر ہو رہے, پیپلز پارٹی وہاں پر خود ان احتجاجوں میں شامل ہے. تو یہ بھی ایک تناؤ ہے. صحیح. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. باقر آپ سے پوچھوں گا, یہ جو صاحب نے بڑی اچھا ڈیفائن کیا, تھوڑا یہ بتائیں, یہ جو امریکہ سے امیدیں وابستہ تھی پی ٹی آئی کی, کہ عدالتوں سے امیدیں تو ان کی ختم ہو گئی تھیں, اور اس کے بعد امریکی انتخابات سے ان کی امیدیں وابستہ تھی کہ ٹرمپ حکومت بننے پر ایک بڑا شور تھا کہ ٹرمپ جیت گئے ہیں, اور ٹرمپ آئیں گے تو ٹرمپ شاید بانی پی ٹی آئی کو جیل سے رہا کروا کر اپنی تقریب علم برداری میں بلائیں گے. اس کے بعد ٹویٹس کا ایک عمل شروع ہوا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب بالکل خاموشی ہوگی پی ٹی آئی کے حلقوں میں امریکی انتخابات کو لے کر, یا ابھی بھی کچھ ان کے اندر کو ہے ہمت اور حوصلہ کہ شاید امریکنز ہمیں ریلیف دلائیں گے بانی پی ٹی آئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ کاشف, سب سے پہلے تو بہت شکریہ اپنے پروگرام میں میرے کو ایک عرصے بعد دوبارہ مدعو کرنے کا. جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ کے بانی پی ٹی آئی کے جو حمایتی ہیں, جو ان کے کارکنان ہیں, ان کی امیدیں ابھی بھی کیا جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ, ان کے ساتھ وابستہ ہیں؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ صدر الیکشن جیتے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکشن جیتے تھے, اس الیکشن کے جیتنے کے بعد سے حلف برداری تک رچرڈ گرنل کی طرف سے یہ 2-3 دفعہ ٹویٹس کیے گئے تھے کہ فری عمران خان, جس کی وجہ سے جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں, جو ان کے سپورٹران ہیں, کہ جو اس بانی کے چاہنے والے, ان کی جانب سے یہ امیدیں ظاہر کی جا رہی تھی کہ شاید دسمبر جنوری میں جب ڈونلڈ ٹرمپ حلف لیں گے, اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں تبدیلی آئے گی. لیکن اس تبدیلیوں کے بعد, ان کی سوچ کے بعد, پھر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, آپ کا چاہے کوئی بھی رفقا ہے, آپ کا کوئی بھی دوست ہے, آپ کی اس کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یار آپ ان کے لیے یہ کر سکتے ہیں, لیکن ان کی امیدوں پر اس وقت پانی پھر گیا جب بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے
جو رچرڈ گیرنلز نے بھی جو ٹویٹس کیے ہوئے تھے ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا. صحیح. انہوں نے اپنے ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیا, جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ارمان تھے اس پر بالکل پانی کی طرح اس کو ختم ہو گئے, پانی کے ساتھ وہ بہہ گئے ارمان, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کوئی اس طرح کا خاص موقف نہیں اپنایا گیا کہ عمران خان کو رہا کریں. حالانکہ ان کی تقریر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ اپنی پہلی تقریر میں بانی پی ٹی آئی کے رہائی کے حوالے سے کچھ اقدامات کرنے کا کہہ دیں یا پاکستان کے حوالے سے کوئی اقدامات کر لیں جس سے پاکستان کی گورنمنٹ پر پریشر بلڈ ہو کہ عمران خان کو رہا کرنا پڑ جائے. لیکن اب جو سیاسی منظرنامہ ہے, جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مائنس نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے, لیکن جو اب حالات بن چکے ہیں اس میں اب مجھے پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آ رہی. اب یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو عمران خان جیل میں ہیں, انہوں نے بھی ریسنٹلی کے پی کے کی صدارت کا عہدہ علی امین گنڈا پور سے لے کر جنید اکبر خان کو دیا, اور اس سے پہلے کے آپ حالات دیکھیں, ان سب نے تحفظ آئین پاکستان کی ایک موومنٹ بنائی, شاہد خاقان عباسی کے گھر گئے, پوری پاکستان کی سیاست کو اکٹھا کر کے آئین کو بچانے کی کوشش کی, لیکن اس تحریک کا ابھی تک کوئی منظر نظر نہیں آ رہا, سامنے فرنٹ فٹ پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. پاکستان تحریک انصاف میں تبدیلیاں جو ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں, اختلافات جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. بیرسٹر گوہر دیکھ لیں, شعیب شاہین کو دیکھ لیں, شیر افضل مروت کو دیکھ لیں, سلمان اکرم راجہ کو دیکھ لیں, یا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو دیکھ لیں. اب جہاں پہ بھی دیکھیں صرف اختلافات کی جو تصاویر ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور جہاں اگر آپ بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیسے سروائیو کر رہی ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف سروائیو کر پا رہی ہے, کیونکہ الیکشنز دیکھ لیں, الیکشنز کے بعد کے نتائج دیکھ لیں, 8 فروری پھر آنے والا ہے اور یہ پھر احتجاج کرنے جا رہے ہیں, کے پی کے میں یہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور یہ ان کا اپنا صوبہ ہے. اگر آپ 1.5 لاکھ روپے بندے اکٹھے بھی کر لیتے ہیں تو آپ کا اپنا صوبہ ہے. مزہ تو تب آتا کہ آپ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے کسی دوسرے صوبے میں جا کے ایک پراپر پاور شو دکھاتے کہ ہم واقعی یہ کر سکتے ہیں. وہ تو باقر کئی دفعہ کر چکے ہیں نا, کہ وہ صوبہ عبور تو کر چکے ہیں. دیکھیں, رکاوٹیں عبور کرنا مقصد نہیں ہوتا, مقصد ہوتا ہے آپ کا پاور شو. جب آپ کو ایک جگہ دے دی جاتی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ آپ ریاست کو چیلنج کرتے ہوئے آگے ہیں. آپ کو ایک جگہ دے دی گئی کہ آپ یہاں پہ اپنا پاور شو کریں, جیسے سنجانی جلسہ ہوا تھا, ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب جلسہ تھا کیونکہ عوام وہاں پہ موجود تھی. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کو نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم جو اقدامات کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان ہوتا ہے؟ پاکستان سے ڈیلی جتنے دنوں میں ان کا احتجاج چلتا رہتا ہے یا وہ جلسے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اس 3-4 دنوں میں پاکستان کی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان جو ہے معیشت کو اٹھانا پڑتا ہے. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے لیے سنسیئر نہیں ہے, یا کیا وہ اپنے مفاد کی جنگ ہی لڑتی رہے گی؟ پاکستان, جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمان کی بڑی جماعت ہے, نو ڈاؤٹ بڑی جماعت ہوگی, لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہونے کے بقول چودھری صاحب کے پاکستان کے مفاد کا نہیں سوچنا چاہیے, پاکستان کے نقصانات مفاد بھی اس طرح سے زیادہ سوچنا چاہیے؟ چودھری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مفاد دیکھیں جی, ہمیں اسی وقت ہی وہ سوچنا پڑتا ہے جب ہم حکومتوں میں آتے ہیں. صحیح. وہ چاہے عمران خان ہوں, میاں نواز شریف ہوں, یا آصف علی زرداری ہوں, جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو جلسے جلوس یہ کرتے ہیں. اور یہ پاکستان کی روایت رہی ہے, آپ کو پتہ ہے جب ججز نہیں بحال ہو رہے تھے تو یہی میاں نواز شریف اس وقت لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے پریزیڈنٹ زرداری کے خلاف, جو اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. مولانا فضل الرحمان کل آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا انہوں نے دھرنا یہاں پر اسلام آباد میں دیا تھا, عمران خان کی اس وقت گورنمنٹ تھی. تو دیکھیں, یہ تو آپ کو آئین اجازت دیتا ہے نا کہ آپ وہ اور نہ کریں تو اور کیا کریں. دوسرا دوست سے بات کی, بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے, ایک اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی کے ورکرز کو, کہ جتنے دیکھیں یا ورکرز آپ کو آج تک ملے, ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ورکر تھے جو جان دینے کے لیے بھٹو شہید کے لیے تیار تھے, یا آج وہ ورکر ملے پاکستان تحریک انصاف کو. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر ہے کہ اسے وہ مثبت جانب لے کے جاتے ہیں یا منفی جانب لے کے جاتے ہیں. شہزاد مرزا صاحب, یہ جو حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا تو کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید بیرونی دباؤ پر یہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں, اور بیک ڈور جو ہے وہ رابطے بھی کیے گئے, شنید تھی اس کی بھی آواز آ رہی تھی, لیکن نتیجہ صفر. اور اب سوال تو یہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی ڈیل کرتے ہیں تو بیانیہ ختم ہو جاتا ہے, اگر وہ ڈیل نہیں کرتے تو وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نوشتہ دیوار کیا پڑھ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ شکریہ جی کاشف صاحب. بات یہ ہے کہ 4 مذاکراتی عمل جو ہیں وہ ہوئے تھے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت, جن میں پہلا تو جو اجلاس ہوا تھا اس میں تو یہ لوگ شامل ہی نہیں ہوئے تھے, چند 2 گئے چند نہیں آئے. دوسرے میں پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے یہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے, لکھ کے دیں گے.
پھر تیسرا اجلاس ہوا, اس میں لکھ کے دیا کہ جی ٹھیک ہے یہ ہماری ڈیمانڈ ہے, چوتھے میں وہ بھاگ گئے. بات یہ ہے کہ مذاکراتی عمل جتنے بھی تھے اس میں جو ان کی ڈیمانڈ تھی, نمبر 1 اسیر جو لوگ ہیں وہ ان کو رہا کریں, سیکنڈلی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. صحیح بات ہے مذاکراتی اگر اجلاس کیا ہے, مذاکرات میں آپ نے یہ چیز کرنی تھی تو آپ کو مذاکرات میں ہی اس کو حل کروانا چاہیے تھا, مگر انتہائی افسوس کے ساتھ کہ یہ وہاں سے بھاگ گئے, کیونکہ ان کو بھی علم تھا, ان کی ظاہر ہے جو پارٹی ہے وہ کافی دانشور اور علم و فہم کے جو وکلا ہیں وہ ان کی پارٹی میں شامل ہیں. صحیح. کیونکہ حکومت کی جانب سے خصوصاً سینیٹر عرفان صدیقی نے اس کے اوپر واضح طور پہ کہا تھا کہ چونکہ جوڈیشل کمیشن کا معاملہ ہم اس لیے حل نہیں کر سکتے کہ یہ معاملہ عدالتوں میں موجود ہے, مگر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہماری یہ ڈیمانڈ آپ نے پوری کرنی ہے. جب ان کے وکلا نے بھی ظاہر ہے قابل لوگ ہیں, انہوں نے تحقیق کی ہوگی کہ جوڈیشل کمیشن آپ اس طرح نہیں بنوا سکتے, تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مذاکرات سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں. اب اس مذاکرات سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنے سے پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں نقصان ہوا ہے. کل انہی کے لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے تھے تو آپ نے ان سے تحریری طور پر یہ کیوں نہیں لیا کہ ہم آپ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے, تاکہ کل یہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کی قوم کو دکھاتے, ان کی عوام کو دکھاتے کہ حکومت نے ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانے سے منع کر دیا تھا. سیکنڈ فورم ان کے پاس ہے سینٹ کا اور اسمبلی کا, اپوزیشن کا یہ کہہ دیا حزب اختلاف بھی نہیں جماعت کے, آپ وہاں پر کیوں آ کے یہ کام نہیں کرتے. اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے, سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے, یہ وہاں پہ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, شور شرابہ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے اپنے جو سپورٹرز اور ورکرز ہیں وہ مان لیا کہ بہت پرجوش ہیں اور بہت آگے آنے کو تیار ہے, لیکن عقل فہم وہ بھی رکھتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ کیا کر رہی ہے. بجائے مسائل کو حل کرنے کے آپ سڑکوں پر آ جاتے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں احتجاج کرتے ہیں, پھاڑو نعرے لگاؤ کی آوازیں لگاتے ہیں آپ لوگ جناب, اور بھاگ جاتے ہیں. وہ کا مشورہ بھی تو آپ دیتے ہیں نا سر. نہیں, وہ ایک پازیٹیو سائن میں انہوں نے دیا تھا. بات یہ ہے تو یہ بھی پازیٹیو کر رہے ہیں, میں آپ کو پہلے بھی بتایا یہ بھی پازیٹیو ہی کرتے ہیں نا, وہ ویسے ہی احتجاج کر رہے ہیں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. نہیں تو پھر جو پھاڑ توڑ یہ وہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے نون لیگ نے کبھی نہیں کیا سر, آپ نے نون لیگ نے کبھی نہیں کیا. میری بات سنیں, نہیں نون لیگ نے کبھی بجٹ کی کاپیاں نہیں پھاڑی اسمبلی, نہیں وہ کبھی کبھار ہو گیا, لیکن ان کی تو وتیرہ ہے نا, جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہے. نہیں وہ ٹھیک, وہ جو انہوں نے کیا وہ دیکھیں. بات یہ ہے, ایک منٹ میری بات پہلے پوری ہونے دے بھائی جان. بات یہ ہے کہ اس پی ٹی آئی کو ڈیمیج کرنے والا کوئی بندہ, کوئی ورکر, کوئی سپورٹر ان کا لیڈر نہیں ہے, ماں سوائے خود بانی پی ٹی آئی. صحیح. آج انہوں نے جنید اکبر صاحب کو لگا دیا, وہ بھی انتہائی قابل بندے ہیں. ان سے پہلے بھی جتنے لوگ تھے وہ بھی قابل تھے. میرا پھر آپ سے بھی وہی سوال ہے, بزار بھی کہتے تھے وسیم اکرم پلاس سے, ٹھیک ہے نا, وہ تو خیر آئی اور ان کے راؤنڈ سے باہر بندہ وہ آیا. بانی پی ٹی آئی کی خامی یہ ہے, وہ اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں, جتنے بھی ایم این اے, سینیٹر یا پارٹی کے بڑے لوگ ہیں, ان سے مشاورت نہیں کرتے, ان کو آرڈر لگاتے ہیں. جس وقت وہ آرڈر دیتے ہیں وہ کام خراب ہوتا ہے. حالانکہ بہت کرتے ہیں سر مشاورت. سر بات یہ ہے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ مشاورت کے بعد کرتا ہے, لیکن کمیٹی بنی ہے, جو مشاورت نہیں کرتے پھر وہ مار بھی کھاتے ہیں. یہی حال ہے. بالکل یہ وتیرہ ویسے پیپلز پارٹی میں بھی کچھ تھوڑا بہت ہے, لیکن ان میں کافی سمجھ ہے. سوری پیپلز پارٹی کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ نون میں یہ ہے, وہاں پر فیصلے مسلط ہوتے ہیں. جو بھی کوئی پارٹی اس طرح کرے گی, لیکن پیپلز پارٹی بہت جمہوری جماعت ہے. جنید اکبر صاحب بہت ان کو قابل بندے ملے ہیں. میں یہ جو جہاں چوئی صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ یہ بات چلے, آپ بھی چوئی صاحب بھی دونوں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں بڑے قابل بندے ہیں. چوئی صاحب ایک خط لکھا گیا ہے آرمی چیف کو, بیرسٹر گوہر نے بھی تصدیق کی ہے, کیا معاملہ ہے؟ سر خط لکھا نہیں گیا ہے, اس خط کو ذرا تھوڑا سا مزید غور سے دوست سے پڑھے. وہ ایک کھلا خط ہے. آج میرے دوست بڑے کچھ کہہ رہے تھے نہیں جی وہ آرمی چیف تک وہ خط پہنچا نہیں ہے, وہ خط وہاں تک گیا نہیں ہے. صحیح. تو وہاں پر ایک تھوڑی سی تصحیح بڑی ضروری ہے کہ انہوں نے کھلا خط لکھا ہے. کھلا خط قوم کے لیے بھی ہے, میڈیا کے لیے بھی ہے, ایڈریس انہوں نے سپہ سالار کو کیا ہے. صحیح. یہ تھوڑی سی اسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوشش یہ تھی کہ جو زیادہ برفیلی ہوائیں تھی انہیں تھوڑا کم کیا جا سکے. اس خط سے کچھ پالیسی پہ نظر ثانی کا کہا گیا, نظر ثانی کا. لیکن پھر بھی دیکھیں, میں اتفاق اس بات سے کرتا ہوں کہ یہ جو فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں نا,
وہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. آپ کا اصل ایشو پرابلم ہینڈل جو کریٹر ہے وہ آپ کا ٹیوٹل ہینڈل ہے. صحیح. کون اسے آپریٹ کر رہا ہے. آپ جو چیزیں نکات آپ نے اس کے اندر لکھے ہیں, جو آپ نے لب و لہجہ جو زبان اس میں آپ نے اختیار کی ہے, وہ کیا آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر جاری کرنی چاہیے تھی؟ آپ نے دینا بھی ہے تو ایک طریقہ ہے بھائی, پراپر طریقے سے خط لکھیں, چیئرمین کے حوالے کریں. چیئرمین سب کی چونکہ ویسے بھی رابطے پشاور میں ہو چکے تھے, بہت اچھے انسان ہیں بیرسٹر گور. صحیح. بڑے دیکھیں وہ تقریباً شہباز شریف سٹائل میں ان کے اندر اتنی کوالٹی ہے ویسے. صحیح. تو آپ شہباز اپنے سوری شہباز سپیڈ ہے ان میں, سپیڈ نہیں, وہ جو ایک پالیسی ہے. صحیح. مطلب اتنے گر ہیں ان کے پاس. صحیح. اب انہیں دیتے, انہیں کہتے جی یہ آپ کسی طریقے سے سپہ سالار تک پہنچا دیں. اس کی پھر بھی ایک بات تھی, آپ نے اس کے اندر وہ خط نہیں تھا, وہ پورے آپ نے ایک چارج شیٹ لکھی ہوئی تھی. صحیح. تو ان چیزوں سے تعلقات بہتر نہیں ہوتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, تعلقات خراب ہوتے ہیں. باقر یہ جو تبدیلی کا ایک عمل شروع ہوا ہے, کے پی کی قیادت تبدیل ہوئی, شنید یہ تھی کہ شاید پنجاب کی بھی تبدیل ہونے جا رہی ہے. آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں کہ تبدیلی مزید؟ پاکستان تحریک انصاف شروع سے اب یہ دیکھ لیں کہ ہر 6 مہینوں بعد 8 مہینوں بعد ایک تبدیلی کا نعرہ لگاتی ہے اور تبدیلی کے عوامل کو لے کر سامنے آتی ہے کہ ہم یہ اس کو بھی تبدیل کر رہے ہیں اور ہم اس کو بھی تبدیل کر رہے ہیں, جس کی ہوا جو ہے کے پی کے سے آپ دیکھ چکے ہیں کہ کے پی کے سے صدارت جو ہے وہ علی بن گنڈا پور سے لے کر جنید اکبر خان کو دے دی گئی ہے. اور ذرائع ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تبدیلی کی ہوا ہے یہ پورے پاکستان کے لیے چلے گی. صحیح. ابتدا اس کی کے پی کے سے ہو چکی ہے اور اس کی انتہا جو ہے وہ کراچی آ کر ہوگی, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو قائدین ہیں ان سب کو تبدیل کیا جائے گا. کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز تھیں بانی پی ٹی آئی کی, وہ ایکسپیکٹیشنز پہ ابھی تک جو موجودہ قیادت ہے وہ پوری نہیں اتر سکی. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, ابھی موجودہ جو قیادت ہے, اس کو تبدیل کر کے اور ایک نئے چہروں کو جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے سامنے لایا جائے گا, جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو شاید مذاکرات کی طرف دوبارہ واپس جا سکتے ہیں. مذاکرات کی طرف شہزاد صاحب دوبارہ واپسی ہو سکتی ہے مذاکرات کی طرف؟ ممکن تو ہونا چاہیے, بہت مشکل ہے, لیکن وہ آئیں گے نہیں. اوپن فار آل نہیں, گورنمنٹ کی طرف سے تو اوپن ہے. یہ تو اب گیند جو ہے ان کی کورٹ میں ہے, پی ٹی آئی آئے گی تو سروائیو کرے گی, نہیں آئے گی تو. آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات, آپ کی صحافت کیا کہتی ہے کہ مذاکرات کا عمل ہوگا؟ پی ٹی آئی کی سیاست بڑی مشکل ہے جی. ان کے رات کو کچھ اور فیصلے ہوتے ہیں, صبح کچھ اور ہوتے ہیں, کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کیا کریں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات میں آئیں گے. کریں گے سر, وہ مذاکرات کریں گے. میں یہ بھی خبر آپ سے شیئر کر دوں, میں ایک اور خبر آپ کے پروگرام میں یہ شیئر کر دوں کہ شاید آنے والے چند دنوں میں جو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے تھے, جو اپنے سوا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے, گنڈا پور صاحب, ان کی اپنی کرسی بڑے شدید خطرے میں ہے. انتہائی معتبر چاروں پائے ہل رہے ہیں, چاروں ہل چکے تھے. یہ تو ذرا تھوڑی سی وہ شکر گزار ہوں جنید اکبر کے کہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا وہ پایوں کو تھام رکھا ہے اور تھوڑا معاملات ان کے سنبھل گئے. وہ پائے بالکل وہاں سے ہل رہے ہیں اور ان کی جو صدارت ہے وہ خطرے میں ہے. خیبر پختونخوا کے اندر پارٹی کے اہم جتنے بھی عہدے ہیں اور جو مفاہمت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, جو جیلوں پر جانے سے ڈرتے ہیں, جو گھروں سے باہر نہیں نکلتے, صرف لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں, ان کے عہدے بھی خطرے میں. کلوز ٹو اسٹیبلشمنٹ کیا جا رہا ہے انہیں. یس, جیسے وہ سرکاری ملازم کو کہتے ہیں چلیں ہمارے پاس, ہمیں ایک بریک پر جانا ہے, واپس جب آئیں گے ہم بات کریں گے 2016 کے بعد دہشت گردی کی ہلاکتوں کا دوسرا مہلک ترین مہینہ جنوری 2025 قرار دیا گیا ہے, اور دہشت گردی میں اچانک سے 42% اضافہ ہو گیا ہے. خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ حملے ہونے میں کے پی کی حکومت کی ناکامی ہے یا کچھ ہو رہا ہے, اور سیکورٹی فورسز نے تو اپنا کام کر رہی ہے, لیکن دہشت گردی کو مکمل ختم کرنے کے لیے کے پی کے حکومت کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے, ان سب چیزوں پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ کور کمانڈر کانفرنس آج ہوئی ہے, اس پر بات کریں گے, لیکن اس شارٹ بریک کے بعد.